کیا ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے یا پھر کہانی پھر نئے انداز میں شروع ہوئی ہے؟ کیا میاں نواز شریف کو اس کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے یا میاں نواز شریف کو عدالتی کلین چٹ دلوائی جا رہی ہے؟ ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے میاں نواز شریف کے لیے جتنا العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ خطرناک ہے. وہ انتہائی سالڈ کیس ہے اور اس میں میاں نواز شریف کا بچنا ناممکن نظر آتا ہے. اگر چور اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے تو میاں نواز شریف کو اس میں سزا ہونا لازمی ہے. سامنے یہی گھوڑا یہی میدان باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی اور نئے پروسیکیوٹر کا رویہ، نئے پروسیکیوٹر کے دلائل، نئے پروسیکیوٹر کی تحقیقات، تفتیش اور ساری انویسٹیگیشن وہ سامنے آئے گی تو پتہ چلے گا کہ گھوڑا اپنی مرضی سے دوڑ رہا ہے یا باغے کسی اور کے ہاتھ میں ہے. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو الفت مغل کا سلام. آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک وقتی یا عمومی ریلیف ملا ہے. اس ریلیف کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ایون فیلڈ اور العزیزیہ کیس جو ہے وہ اب ختم ہو گیا ہے یا پھر کہانی پھر نئے انداز میں شروع ہوئی ہے؟ اب اس کیس کے فیصلے کیا ہوں گے؟ کیا میاں نواز شریف کو اس کیس میں سزا ہونے جا رہی ہے یا میاں نواز شریف کو عدالتی کلین چٹ دلوائی جا رہی ہے؟ اس پر ہم آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھتے ہیں. العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز میں میاں نواز شریف کو عمر قید کی سزائیں ہو چکی ہے، 10 سال کی نااہلی ہو چکی ہے، 10 سال کی سزا ہو چکی ہے، جرمانے ہو چکے ہیں. میاں نواز شریف علاج کی غرض سے تقریباً 4 سال کے لیے لندن گئے تھے. اجازت 6 ہفتوں کی تھی لیکن 4 سال بعد واپس آئے تو سسٹم نے ان کو ویلکم کیا اور اب میاں نواز شریف صاحب کی جس طریقے سے پروٹوکول دیا گیا آتے ہی عدلیہ کی جانب سے اور ریاست کی جانب سے، اس سے کچھ شکوک و شبہات لگتے ہیں. لیکن اب ساری بال جو ہے وہ نیب کے کورٹ میں ہے کیونکہ ایون فیلڈ ریفرنس جو ہے وہ اتنا زیادہ خطرناک نہیں ہے میاں نواز شریف کے لیے جتنا العزیزیہ ریفرنس جو ہے وہ خطرناک ہے. وہ انتہائی سالڈ کیس ہے اور اس میں میاں نواز شریف کا بچنا ناممکن نظر آتا ہے. اگر چور اور ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ نہ ملے تو میاں نواز شریف کو اس میں سزا ہونا لازمی ہے. اس کی وجہ یہ ہے، یہی وجہ ہے کہ جو انہوں نے بیل اپلائی کی تھی وہ اپلائی کی تھی ایون فیلڈ ریفرنس میں، اور جو پنجاب حکومت نے، جو نگراں حکومت ہے جس کا اختیار نہیں تھا، لیکن ظاہر ہے پنجاب کی نگراں حکومت کسی کے اشارے پہ کام کر رہی ہے، اپنا قبلہ چینج کر چکی ہوئی ہے اور اب اس کا رخ کسی اور جانب ہے. وہاں سے اسے جو اشارے آتے ہیں انہی اشاروں پر کام کیا جا رہا ہے جو اس کا اختیار نہیں تھا. جو آئین، قانون، ضابطے، اخلاق سے ہٹ کر جو میاں نواز شریف کی سزا کو معطل کیا گیا یہ ان کا اختیار نہیں تھا. یہ حکومت، نگراں حکومت ڈے بائی ڈے، اگلے دن کا، کل کے دن کا کام آج نہیں کر سکتی. یہ اس کا آئینی اور قانونی اختیار ہے. لیکن اب یہ سزائیں بھی معطل کرنے لگ گئے. چلو جی ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اصل العزیزیہ ریفرنس ہے. اب نیب اس میں کتنی پھرتیاں دکھاتی ہے، نیب کی جو تحقیقات ہیں، نیب کی جو انویسٹیگیشنز ہیں وہ کتنی ہوم ورک کر کے آگے بڑھاتے ہیں. کیونکہ ڈے فرسٹ سے لگا تھا کہ شاید نیب اتنی زیادہ دلچسپی نہیں لے رہی. آج کے اس فیصلے کو مسلم لیگ نون اپنی فتح قرار دے رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک عمومی فیصلہ ہے. اس میں ظاہر ہے اگر کسی کے ساتھ کسی کو سزا ملتی ہے تو ہر آئین جو ہے وہ ہر انسان کو یا ہر مجرم کو یا ہر ملزم کو حق دیتا ہے کہ وہ اپنی سزا کے خلاف اپیل دائر کرے. میاں نواز شریف کی اپیلیں پڑی ہوئی تھی، اب ان اپیلوں کو بحال کرنے کے لیے انہوں نے اپلیکیشن دی جس کو قبول کرنا یقیناً یہ قانونی عمل ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میاں نواز شریف کو کوئی بڑا ریلیف مل گیا ہے یا یہ کہا جائے کہ ہاں آنے والے دنوں میں ہمارے اداروں کا رویہ کھول کر ہمارے سامنے آئے گا کہ ادارے کر کیا رہے ہیں. کیا ریاست کسی ایسے شخص کو جس کو کل مجرم، چور، ڈاکو، ملک دشمن قرار دے رہی تھی آج محب وطن، پاک پوتر اور بالکل نردوش شہری قرار دے رہی ہے؟ یہ ریاست کی اپنی مرضی ہے. لیکن نیب اس معاملے میں اصل کردار نیب کا ہوگا. نیب کی ڈوریاں کون ہلاتا ہے، کہاں سے ہلتی ہیں؟ اصل سوال تو یہ ہے. اگر آپ میاں نواز شریف کو چٹ دے دیں گے تو پھر کل میاں نواز شریف کے آپ کا جھگڑا ہوا تو پھر کیا کریں گے؟ سوچنا آپ نے ہے. پاکستان کے عوام کسی طور پہ گھاٹے میں نہیں ہے. وہ تو ظاہر ہے بھوک، ننگ، افلاس کے وہ عادی ہو چکے ہوئے ہیں. گھاٹا آپ کا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ میاں نواز شریف کو بالکل ایسے جیسے دودھ سے بال نکال لیتے ہیں یا مکھن سے بال نکال لیتے ہیں، آپ کس طریقے سے میاں نواز شریف کو نکالتے ہیں. اصل سوال تو یہ ہے، اصل امتحان اب نیب کا ہے، اداروں کی کریڈیبلٹی کا ہے. ظاہر ہے وقت گزر جاتا ہے، لڑنا ہے آپ نے، 4 سال بعد لڑے، 3 سال بعد لڑے، 2 سال بعد لڑے، یہ عشق ٹوٹنا ہے کیونکہ یہ غیر فطری عشق ہے.
یہ عشق مجازی نہیں ہے، یہ غیر فطری عشق ہے، اور یہ بیچ سڑک پہ ہنڈیا پھوٹے گی، 3 بار پہلے پھوٹی ہے نا، 4تھی بار بھی پھوٹنے میں ہمیں تو کوئی آر نہیں ہے، ہمیں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لڑنا پھر آپ نے ہے، لیکن کلین چٹ آپ اپنے مخالف کو دے رہے ہیں۔ یا پھر میاں نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہوئی، میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا گیا، وہ عوام انہیں منتخب کر کے نکالتے تھے، آپ انہیں باہر نکال دیتے تھے اقتدار سے، لیکن وہی بات کہ اب نیب کا امتحان ہے کہ نیب کے جو چیئرمین ہیں جناب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب، ظاہر ہے ادارے کے سربراہ اچھے اور برے کے دونوں کے رسپانسبل ہوتے ہیں۔ اگر ادارے کی کارکردگی اچھی ہوتی ہے تو اس کا کریڈٹ ادارے کے چیئرمین کو جاتا ہے، کیونکہ ٹیم لیڈر، اگر ادارے کی کارکردگی بری ہوتی ہے تو وہ بھی ٹیم لیڈر کی جانب جائے گی۔ تو چاروں جانب سے حالات نے چیئرمین نیب جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ صاحب کو گھیر کے رکھا ہوا ہے۔ اب نذیر احمد بٹ صاحب کیا فیصلہ کرتے ہیں؟ آئین، قانون، ضابطے، اخلاق پہ چلتے ہیں یا پھر کسی فون کال پہ چلتے ہیں، یہ وقت بتا دے گا۔ اور نیب پراسیکیوٹر کا جو اس ساری سماعت ہوگی، کیونکہ اب اپیلیں بحال ہو گئی ہیں، اب ان کو مقرر ہونا ہے، اور یہی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا بینچ ہے جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب، یہ ان دونوں کیسوں کو سنیں گے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب انتہائی ریلیونٹ جج ہے، کیونکہ وہ ڈے فرسٹ سے بہت ساری ان چیزوں کے کیسز کو وہ سن چکے ہیں، العزیزیہ اور ایون فیلڈ ریفرنسز کو وہ سن چکے ہیں۔ اسی لیے تو پہلے دن وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ جب نیب پراسیکیوٹر نے کہا کہ ہمیں ان کی گرفتاری بھی نہیں چاہیے، ہمیں آپ ان کو چھوڑ دیں، جانے دیں، تو وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا کہ یہ ادارے کر کیا رہے ہیں۔ اب نیب کی اپنی ساکھ ہے کوئی نہیں، ایف آئی اے، نیب، پولیس، یہ ادارے ختم ہو چکے ہیں، یہ ایک مردہ گھوڑے میں جانیں ڈالی ہوئی ہیں۔ لیکن ظاہر ہے اگر اس طریقے سے ادارے برباد ہو گئے تو پھر ملک آگے نہیں جا سکتا۔ معذرت کے ساتھ میاں نواز شریف کے ساتھ انصاف کیا جائے، نیب اپنی پوری ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ اپنی جو ہے وہ تحقیقات، انویسٹیگیشنز وہ سامنے رکھے۔ اگر میاں نواز شریف صاحب بے گناہ ہیں، ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا، تو پھر ان کو میرٹ پر بے گناہ قرار دے کر باعزت بری کیا جائے۔ لیکن اگر انہوں نے کہیں پر ڈنڈی ماری ہے، کہیں غلط کیا ہے، تو پھر ایک عدالت یہاں لگی ہوئی ہے اور ایک عدالت اوپر لگے گی، وہاں کسی کا بس نہیں چلے گا، وہاں کسی کی ٹیلی فون لائن نہیں آئے گی، کیونکہ جن کو جو ٹیلی فون لائن کرتے ہیں وہ خود لائن میں لگے ہوں گے وہاں پر۔ وہ اتنا بڑا دربار اور اتنی بڑی وہ عدالت ہوگی کہ وہاں پر کسی کی نہیں چلنی۔ بہرحال یہ دنیا ہے، دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے۔ میاں نواز شریف کے لیے وقتی شاید کہا جائے کہ ان کو عمومی ریلیف ملا ہے، لیکن یہ دائمی نہیں ہے۔ اگر تو نیب اپنا پورا کام کرے گی تو پھر میاں نواز شریف صاحب اگر نکلے تو وہاں سے ہو کر نکلیں گے، پھر کندن بن کے نکلیں گے۔ اگر سزا ملی تو پھر میاں نواز شریف کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اگر میاں نواز شریف کو وہاں سے چٹ ملی تو پھر میاں نواز شریف کو پکڑنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں سامنے آئیں، یہی گھوڑا، یہی میدان، باتیں کھل کے سامنے آ جائیں گی، اور نیب پراسیکیوٹر کا رویہ، نیب پراسیکیوٹر کے دلائل، نیب پراسیکیوٹر کی تحقیقات، تفتیش اور ساری انویسٹیگیشن وہ سامنے آئیں گی، تو پتہ چلے گا کہ گھوڑا اپنی مرضی سے دوڑ رہا ہے یا آگے کسی اور کے ہاتھ میں ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ لائک کریں، کامنٹ کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ اندر جو بھی ہماری ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اللہ حافظ۔